بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت عبداللہ بن سبا اور مروان کی شرارتوں سے واقع ہوئی۔ مصریوں کے اصرار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی کے پاس آئی اور گورنر مصر کی معزولی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو گورنر بنانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا کر مصر روانہ کر دیا اور ان کے ساتھ مہاجرین انصار کی بھی کثیر تعداد روانہ ہوئی تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ ادھر مروان نے مصر کے پہلے گورنر کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ یہ خط امیر المومنین کی طرف سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہی محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھی تمہارے ہاں پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا اور خفیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا کر آپ ہی کے ایک غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر روانہ کر دیا۔ راستے میں یہ لوگ اور یہ غلام باہم مل گئے۔ انہوں نے اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین کا پیغام لے کر مصر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مصر کا گورنر تو ہمارے ساتھ ہے، جو پیغام ہے انہیں کہہ دو۔ اس نے کہا یہ نہیں، جو مصر میں ہیں ان کی بات ہے۔ اس پر لوگوں کو شک پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی خط ہے؟ وہ غلام کہنے لگا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس غلام کی تلاشی لی تو خط نکل آیا۔ جب اسے کھول کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کو زبردستی حاکم مقرر کر دیا، لہٰذا جس وقت یہ لوگ مصر میں پہنچے تو انہیں فوراً قتل کر دینا۔ یہ خط پڑھ کر سب غصے میں بھڑک اٹھے اور واپس مدینہ منورہ آ گئے اور تمام صحابہ کو جمع کیا اور وہ خط سنایا۔ صحابہ کرام وہ خط لے کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا یہ خط تم نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ لوگ مکان کا محاصرہ کر کے جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی امیر المومنین آپ حکم دیں، ہم ان سے لڑائی کر کے انہیں بھگا دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ نہ بہانا، قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے کہا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے قدموں میں میری جان نکل جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خط کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار فرما ہی رہے تھے کہ ظالموں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر زخمی حالت میں منبر سے نیچے گر پڑے۔ لوگ آپ کو اس حالت میں اٹھا کر لائے۔ صحابہ کرام نے آپ کی حالت دیکھ کر ایک بار پھر کہا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ ایک بار سینکڑوں کی تعداد میں وہ جو بلاویوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے کہ اب بغیر قتل کے نہ چھوڑیں گے اور ہر چیز کا مکان میں آنا جانا حتیٰ کہ پانی تک بھی بند کر دیا۔ سامعین، جب 60 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی نے کھڑکی سے سر مبارک باہر نکال کر آواز دی کہ ہے کوئی جو عثمان کو پانی کا ایک پیالہ پلا دے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پیالہ جو مجھے عطا فرمائیں گے میں اسے پیالہ پلا دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلا تو آپ نے 3 مشقیں پانی سے بھری اور جب آپ مکان کے قریب پہنچے تو ان باغیوں نے مشکوں میں برچھے مار کر انہیں چھلنی کر دیا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پانی کی ایک مشک لے کر خچر پر سوار ہو کر آئی، مگر ان ظالموں نے ان کی بھی پرواہ نہ کی اور خچر کے منہ پر مارا جس سے وہ ایسا بھاگا کہ ام المومنین بامشکل گرنے سے بچی۔ یہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور کہا خدا تمہارا خانہ خراب کرے، ازواج نبی کا تو کچھ خیال کرو۔ اس پر اہل مدینہ کو بڑا غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اب تو ازواج رسول کی بھی بے حرمتی ہونے لگی ہے، ہمیں لڑنے کی اجازت دو۔ آپ نے پھر منع کر دیا حتیٰ کہ پانی بند ہوئے 40 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے مکان کو آگ لگا دی۔ گھر والے گھبرا اٹھے، بچے رونے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، گھر جل رہا تھا مگر حضرت عثمان کی نماز میں ذرا بر فرق نہ آیا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی
اور چند باغی دیواریں پھلانگ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے، جن میں محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ تو شرم سے باغ نکلا۔ ایک ظالم سواد بن حمران نے آپ کا گلا گھونٹا اور ایک نے آپ کے چہرے پر تماچے مارنے شروع کیے، مگر واہ عثمان، تیرے حوصلے پر صدقے، تیرے صبر پر قربان، اف تک نہ کی۔ پھر اس نے تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلیاں روکتے ہوئے کٹ گئی، اور حضرت عثمان کا اپنا ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جو وحی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جس دن اس ہاتھ کو نبی کریم نے اپنا ہاتھ کہا، یہ کسی گندی جگہ پر نہ گرے۔ آپ نے فرمایا، او بے خبرو، اس ہاتھ کو ذرا اچھی طرح دفن کرنا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم نے آپ پر برچھے کے وار کرنے شروع کر دیے، اور حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن سے بے حد محبت تھی حضرت عثمان کو۔ خون کا پہلا قطرہ قرآن مجید کی اس آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی آپ کا خون نکلا، قرآن نے اپنے صفوں میں سما لیا۔ عثمان گرے، قرآن نے قرآن کو گلے لگا لیا، اور قرآن مجید اور کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے 18 ذوالحج 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔